فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ مٹی کا بے جان پتلا اللہ کے حکم سے کائنات کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان بن چکا تھا، اور اب وہ تاریخی لمحہ آ چکا تھا جس نے کائنات کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو ایک ایسا حکم دیا جس نے ابلیس کے دل کا سارا تکبر باہر نکال دیا۔ وہ حکم کیا تھا اور ابلیس نے انکار کر کے اللہ سے کیا کہا، آئیے جانیے آج کی ایمان افروز قسط میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی علمی برتری ثابت ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں اور ابلیس کو ایک جگہ جمع کیا اور حکم فرمایا، آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم، احترام اور اللہ کے اطاعت کا تھا۔ جیسے ہی یہ حکم ہوا، کائنات کی سب سے فرمانبردار مخلوق یعنی تمام فرشتوں نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجود ہو گئے۔ پورے آسمان پر عاجزی اور اطاعت کا ایک خوبصورت منظر تھا، لیکن اس عظیم صف میں ایک وجود ایسا تھا جو اپنی جگہ پر سخت کھڑا رہا۔ وہ وجود ابلیس کا تھا۔ وہ فرشتوں کی طرح سجدے میں نہیں گرا بلکہ حسد اور غرور سے سیدھا کھڑا ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس مخلوق کو سجدہ کرے جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے؟ ابلیس نے جو جواب دیا وہ کائنات کی تاریخ کا سب سے پہلا تکبر کا جملہ تھا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے بنایا ہے، بھلا آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ اس کے دل کا وہ حسد جو صدیوں کی عبادت کے پیچھے چھپا ہوا تھا ایک ہی جھٹکے میں سامنے آ گیا۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل چلاتا اور تکبر کرتا ابلیس کو ہمیشہ کے لیے برباد کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے غضبناک ہو کر فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ذلیل ہو چکا ہے۔ اب قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ وہ ابلیس جو اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار اور آسمانوں کی زینت بن چکا تھا، اپنے تکبر کی وجہ سے ایک ہی پل میں ملعون اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ اس کا مقام و مرتبہ سب ختم ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا گیا۔ ابلیس جنت سے نکالا جا چکا تھا، لیکن اس نے جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے ایک مہلت مانگی اور آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کا ایک خوفناک عہد کیا۔ وہ مہلت کیا تھی اور پھر کیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام جنت کے خوبصورت باغ میں داخل ہوئے؟ شیطان نے وہاں پہنچ کر انہیں کیسے بہکایا؟ یہ رونگٹے کھڑی کر دینے والی داستان ہم دیکھیں گے اگلی قسط میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔